نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت کریمہ صلح حدیبیہ کے تناظر میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ نے عمرہ کی نیت سے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو کفار اور مشرکین نے آپ کو مکہ جانے سے روک لیا، تو وہاں پر ایک صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں معاہدہ طے پایا۔ تو معاہدہ کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے آئے، اور کفار نے یہ کہا، مشرکین مکہ نے، کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آئیں گے تو 3 دن کے لیے ہم جو ہے وہ مکہ کو خالی کر دیں گے۔ مکہ سے مراد وہ جو بیت اللہ ہے جہاں پر آپ نے عمرہ کرنا ہے، اس حصے کو ہم خالی کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قضاء کے عمرے کی تیاری کی نا جی، تو ان کو یہ بھی اندیشہ تھا اور صحابہ کرام کو بھی اندیشہ تھا کہ شاید قریش جو ہیں وہ اپنا وعدہ پورا نہ کریں، اور جو صلح انہوں نے کی تھی ان سے منحرف ہو جائیں اور ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں، تیار نہ ہو جائیں۔ اور چونکہ مکہ کو حرمت حاصل تھی کہ مکہ کی حدود میں قتال نہیں کیا جا سکتا تھا، تو یہ اندیشہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اللہ کریم نے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اب اللہ کی راہ میں جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ مکہ میں بھی جاتے ہیں اور دشمن آپ پر حملہ آور ہوتا ہے یا آپ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ ان کے مقابلے میں جنگ کریں۔ تو وہ حرمت کا حکم جو تھا وہ اللہ کریم نے اس حالت میں اٹھا لیا اپنے دفاع کے لیے، یعنی کہ آپ مکہ پہ حملہ نہ کریں، لیکن آپ اگر مکہ میں جاتے ہیں اور مکہ والے آپ پر حملہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بدلے یہ ہے کہ آپ ان کا قتال کریں، اللہ کے لیے پھر ان سے جنگ کریں، مگر حد سے نہ بڑھیں، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جب یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا نا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہم جھکاؤ اور یہ ذلت کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں،
اے ابن خطاب مجھے اللہ کا رسول کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب خاموشی سے وہاں سے نکلے، لیکن صبر نہ آیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور وہاں بھی جا کر یہ سوال کیا کہ ابوبکر صدیق بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم حق پر نہیں اور وہ باطل پر نہیں؟ تو پھر ہم کیوں یہ ضلالت والا معاہدہ کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پر تو یہ تھا نا کہ آپ چلے جائیں، اور شرائط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو تمہیں وہ واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے سے کوئی مکہ واپس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ شرائط ظاہری ایسی تھیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے جب ابوبکر صدیق سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم کبھی بھی اپنے رسول کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابوبکر صدیق نے بھی یہ جب کہا تو اسی اثناء میں سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ جو ہے نا، فتحنا کہ ان قریب تمہیں فتح، سورہ روم میں جو آئی اللہ کریم نے بشارت دی تھی، تو وہ آپ نے جب پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ واقعی ہماری فتح کی خوشنید ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور لوٹ کر چلے گئے کہ اللہ نے فتح کی نوید سنا دی، اور وہ فتح مکہ کی پہلی نوید تھی جو سورہ روم میں اللہ نے فرمایا تھا۔ اور پھر جب وہ قلم بند کیا جا رہا تھا نا صلح حدیبیہ کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ حضرت علی یہ لکھو۔ آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان میں ایک سہیل تھا، سہیل بن عمرو، مشرکوں میں سے جو ان کا گروپ آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کے درمیان کہ معاہدہ مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، تو پھر وہ اسے کہنے لگا، اس پہ بھی اس نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، اگر آپ کو رسول مانتے تو آپ کی اطاعت کرتے، لہٰذا ہم یہ بھی نہیں لکھنے دیں گے معاہدے میں، آپ لکھیں اپنا نام لکھیں اور اپنے باپ کا نام لکھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ یہ مٹا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد بن عبداللہ لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی جو تھے نا وہ ٹھٹھمر گئے، اور انہوں نے زبان سے تو نہ کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا، لیکن وہ انہوں نے مٹایا بھی نہ، آقا کے کہنے کے باوجود نہ مٹایا۔ تو آقا سمجھ گئے کہ علی یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر پوچھا علی کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت علی نے بتایا کہ یہ ہے، تو آپ نے اس کو کاٹا اور کاٹ کر کہا اب لکھو محمد بن عبداللہ رضی۔ تو اس طرح کے ماحول میں وہ سارا صلح جب ہوئی تو وہ اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اس اندیشے کو دل میں سے نکال دیں، اگر وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو پھر تمہیں یہ حکم ہے کہ تم ان کا قتل کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، مگر یہ ہے کہ حد سے نہ بڑھنا، کہ اگر وہ جنگ نہ کرنا چاہیں تو جنگ نہیں کرنا، کیونکہ مکہ کو حرمت حاصل۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 191 میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثَ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور اگر دوران جنگ کہ اگر تم پر وہ جنگ مسلط کر بھی دینا تو اللہ کریم کہتے ہیں پھر ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو، پھر لحاظ نہیں کرنا، پھر ان کو چھوڑنا نہیں، اور پھر ان کو وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی کہ اب سخت حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ صلح کی ٹرمز جو ہیں، کنڈیشن ہیں جو طے پایا ہے اس پر رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ معاہدہ توڑتے ہیں تو پھر ان کو اس وقت تک قتل کرتے رہو جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور ان کو نکال باہر پھینکو وہاں سے جہاں سے آپ کو انہوں نے نکالا تھا۔ اور یہ فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے
کہ جو فتنہ مشرکین مکہ نے پھیلا رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے۔ ان سے مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔ کہ اب وہ حرمت والا جو حصہ ہے نا، فرمایا کہ وہاں جنگ نہیں کرنی اس وقت تک جب تک کہ وہ تم پر جنگ مسلط نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی پھر قتال کرو ان کا، تم بھی ان کو قتل کرو۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کذالک جزاء الکافرین، بس اب کافروں کے لیے یہی سزا ہے، جو نہ مانے، صلح کرنے کے باوجود بھی صلح سے انکاری کر دیں تو ان کو پھر یہی سزا ہے، یہی سزا ہے۔ تو اللہ کریم نے خاص مقام پر آ کر یہ حرمت کا حکم اٹھا لیا۔ اور اسی طرح جب 8 ہجری کو فتح مکہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو تب بھی اللہ کریم نے حرمت کا حکم جو تھا نا وہ اٹھا لیا تھا کہ آج کے دن جو ہے نا وہ قتل کرنا، ان کو اگر مزاحمت کریں تو قتل کرنا جائز ہے، لیکن جب وہ سارا فتح مکہ ہوگی تو اس کے بعد وہ حرمت جو ہے وہ دوبارہ اللہ کریم نے قائم کر دی، اور یہ قیامت تک کے لیے حرمت قائم ہے مکہ کی، اور بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مدینہ کو بھی وہ حرمت قائم ہو گئی، قیامت تک کے لیے دونوں شہر جو اللہ کریم نے ان کو حرمت عطا فرما دی۔ اور پھر اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم فتح مکہ کے دن ہم وہاں پہنچے اور جب کفار اور مشرکین بھاگ گئے، اپنے گھروں میں چھپ گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت جو ہے وہ ختم ہو چکی، یعنی کہ جب مکہ دارالحرب نہ رہا جی، اب دارالسلام بن گیا وہ، تو اب آقا نے فرمایا کہ اب مکہ سے مدینہ یا کسی اور جگہ ہجرت کرنے کی ضرورت، اب جو ہجرت کرے گا بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مہاجر کو ملتا تھا، کیوں کہ اب یہ مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا تھا اللہ، تو ہجرت کا جو معاملہ تھا وہ بھی وہاں پر اللہ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ تو اس طرح اللہ کریم نے کہا کہ جو تیرے مقابلے پہ میرے محبوب آتے ہیں نا، تمہارے مقابلے پر جو آتے ہیں ان کو قتل کرو، چاہے وہ میرے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ انہیں نہایت بخشنے والا ہے، کہ جو بندہ دین کو، اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر لے، میرے احکامات کی پیروی شروع کر دے، تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ جو صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی نا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے دل میں بھی ایک کھٹکا تھا کہ ہم نے جو سابقہ زندگی میں گناہ کیے ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، تو ان کا کیا بنے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا انہوں نے کہ ہمیں یہ تو بتائیے آقا کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن جو پہلی ہماری زندگی گزری ہے، ہم نے قتل بھی کیا، آپ کے مقابلے پہ جنگیں بھی کی، برائیاں بھی کرتے رہے، شراب پیتے رہے، زنا کرتے رہے، جوا کھیلتے، تمام برے اسباب جو ہے ہم کماتے رہے، تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو وہ آیت کریمہ آقا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اگر تم باز آ جائیں، اگر تم جو بھی باز آ جائے اپنی غلط حرکتوں سے، کفر سے، جو پلٹ آئے، باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، تو اللہ جو ہے وہ نہایت بخشنے والا ہے، کہ اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، جب وہ دین اسلام کو قبول کر لے گا تو جیسے ہی وہ دین اسلام کو قبول کرے گا، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ مٹا دے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم جیسے بھی ہو، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور میرے محبوب کی بات کو تسلیم کر لو، تو یاد رکھو میری بخشش کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں بہت ہی مہربان ہوں۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ الْقِصَاصُ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔
اور ان سے جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی روا نہیں ہے۔ زیادتی روا تو اللہ نے یہاں مطلقاً یہ بات کھول کر بیان فرما دی کہ اب جب جو جنگ مسلط کریں تو میرے محبوب اس وقت تک ان سے جنگ کرو جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور یہ کہ دین اللہ ہی کے تابع ہو جائے، کہ وہ دین کو ماننے والے بن جائیں اور اپنا دین کو ترک جب تک نہ کریں اس وقت تک پھر ان کا قتل کرو، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر سوائے ظالموں کو کسی پر زیادتی روا نہیں، کہ جو باز آ جائے، جو سرنڈر کر دے، جو معافی مانگ لے، جو آپ کے دین کو قبول کر لے، اس پر پھر اگر آپ زیادتی کریں گے تو وہ ظلم گنا جائے گا۔ جیسا کہ ایک جنگ احد کا شاید واقعہ ہے، کسی ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا تو ایک صحابی نے اس کو قتل کر دیا، تو وہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اقدس میں کسی نے کہا کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے صحابی سے، کیوں بھائی تم نے ایسا کیا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے باطن کی بات کو جانتے تھے، اس کی نیت کو جانتے تھے کہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا؟ تم کو یہ روا نہیں تھا جب اس نے دین قبول کر لیا تو تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس کو قتل کرتے، کہ جو باز آ جائے پھر اس پر روا نہیں کہ اس پر ظلم کیا جائے۔ بھائی زبان سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب دل کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے اس قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ظاہراً جو بندہ مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو قتل کرنا کسی بھی قسم کا فتویٰ دے کر یہ نص قرآن سے اللہ کریم نے حرام قرار دے دیا، کیونکہ اللہ کے سوا کو دلوں کو راز کو نہیں جانتا۔ اس لیے جو ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا کہ بس کسی بھی فتویٰ لگایا یہ گستاخ رسول ہے، جی اس نے ایسا کیا، قرآن کو جلا دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ویسے ہی من گڑت باتیں کر کے اور اس کو قتل کر دیا، تو یہ شرع میں جائز اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کلمہ گو ہے نا، جو کلمہ گو ہے، اگر ظاہراً گستاخی وہ کر بھی لے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا دین اسلام کی گستاخی کر بھی لے، تو پھر بھی کسی انڈیویجول کو یعنی افرادی طور پر کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو قتل کرے۔ یہ معاملہ اسٹیٹ کا ہے، آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں حاکم وقت کو، وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن اگر آپ آگے بڑھ کر اس کو قتل کرتے ہیں اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کا شمار ظالموں میں کیا جائے گا۔ مجھے ٹھیکہ نہیں دے رکھا اللہ کریم نے، کسی کو قتل کرنے کا ٹھیکہ مجھے نہیں دے رکھا، تو ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں بھی فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے کہ جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے، جو ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، ہم اس کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حد کو نہ چھوئیں۔ کسی کو یہ اللہ کریم اللہ کے رسول نے حق نہیں دیا کہ تم کسی کو کافر ڈکلیئر کرو، کسی کو مشرک ڈکلیئر کرو اور واجب القتل تم کہہ دو۔ اللہ کے قوانین کے مطابق ہی کسی کو جو ہے نا قتل کیا جا سکتا ہے، اور انفرادی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ محض اپنی بات پر کھڑا ہو کر کسی کا سر اتار دے۔ تو اللہ کریم ہمیں دین مبین کو سمجھنے اور اپنے اندر اعتدال پیدا کرنے کی رب کریم نے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔